میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر اپنے امتی کے جان سے زیادہ قریب ہوں. اس سے بڑی بات کیا، جان جو ہمارے سینوں میں ہے نا، اس سے بھی زیادہ میرے آقا قریب ہیں. تو جب جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر ہماری محبتیں تو سچی ہونا چاہیے. ہماری محبتیں تو، میرے آقا تو پیدا ہوئے تو امت کو یاد کرتے رہے، روتے رہے، پوری زندگی امت کے لیے روتے رہے، قبر میں امت کو یاد کرتے رہے، میدان محشر میں بھی، کبھی حوض کوثر پر، کبھی میزان عمل پر، کبھی پرصراط پر اپنے امتیوں کو یاد کرتے رہیں گے. رب حبلی امتی، رب سبھی امتی کی صدا بلند کرتے رہیں گے. مگر ہم اور آپ تو ان سے محبت کریں، ہم اور آپ تو نماز پڑھ کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، تو ہم اور آپ ان سے دور ہیں. میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز قائم کرو. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا. تو حضرات ہم اور آپ کو ہمارا باپ، ہمارا نانا، ہمارا خالو، ہمارا ماما نہ بخشوائے گا، مگر یہ یاد رکھنا نبی تاجدار ہمیں بخشوائے گا. میزان عمل کے کنارے وہ جو جہنم کے اوپر ایک پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک بچھایا جائے گا، اس پل سے جب آپ گزر رہے ہوں گے تو آپ کے باپ دادا، آپ کے خاندان والے دوست احباب کنارے کھڑے ہو کر کے رب صلی اللہ علیہ کہہ رہے ہوں گے، مگر یاد رکھنا وہ نبی ہے. کنارے کھڑے ہو کر کے رب صلی امتی، رب صلی امتی، اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یہ دعا کر رہے ہوں گے. تم نے کبھی نبی کو یاد کیا؟ نبی ہر موڑ پہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، ہر جگہ تمہیں یاد کر رہے ہیں. تو حضرات محترم وہ ایسے عاشق تھے. جب صحابہ اکرام آئے نبی پاک کا جبہ شریف لے کر کے، بہت تلاشا، کرن میں ادھر ادھر پوچھا، اویس کہاں رہتے؟ کہا اویس تمہیں نہیں ملے گے، وہ تو عاشق ہے، دیوانے ہیں، کئی جنگلوں میں جا کر تلاش کرو. ادھر ادھر گئے، بہت تلاشا، ڈھونڈا تو دیکھا کچھ بکری چرانے والے لوگ ملے، ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی اویس ہے؟ کہا اویس کو نہیں پتا، مگر ایک شخص ہے جو سسکیاں بھر بھر کر کے رو رہا ہے، تو اس کے رونے کی آواز کو سن کر ہماری بکریاں آج نہیں چلتی، اس طریقے سے رو رہا. یہ گئے، جا کر کے دیکھا، ادھر ادھر تلاشا، تب تک کے پتا چلا کہ وہ سجدے میں اپنا سر رکھ کر کے اور رب قدیر کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. یہ گئے، بیٹھ گئے، سر اٹھائیے حضور، سر اٹھائیے حضور، سر اٹھائیے، مگر سر نہیں اٹھا رہے. حضرات محترم جب بہت اسرار کے بعد سر کو اٹھایا تو اب آپ لوگوں نے مزدہ سنایا، کہا نبی پاک علیہ السلام نے یہ خرقہ شریف آپ کے لیے بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ میرے عاشق اویس سے کہہ دینا کہ میرے گنہگار امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، میرے گنہگار امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. تو کہا اے لوگوں، اے اللہ کے نبی کے صحابہ، اگر تم میرے سر کو نہ اٹھاتے تو میں جب تک کہ اپنے نبی کے سارے امتیوں کی بخشش نہ کروا لیتا اس وقت تک اپنے سر کو نہ اٹھاتا، مگر تم نے سر کو اٹھا دیا. اب وہ خرقہ شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو اگر کوئی پیر صاحب کا ایک رومال یا ایک ٹوپی مل جائے تو قسمت پر ناز کرتے ہو، مگر یاد کرو وہ ایسے کرنی جب نبی کا جبہ شریف ملا ہوگا، انہوں نے زیتن کیا ہوگا، پہنا ہوگا، پھر ان کا حال کیا ہوگا. شاعر کہتا ہے ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ، دونوں جہاں کے وجود میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دونوں جہاں کے وجود اللہ کے نبی نے میرے لیے خرقہ شریف بھیجا. اور سب سے بڑے عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، جن کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا گیا تھا مذہب اسلام کے لیے، مگر حضرات محترم، حضرت آج ہم اور آپ ہیں مسلمانوں، اپنے آپ پر سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اپنے ایمان کی فوراً ادھر سے ادھر کر دیتے، مگر آئے قربان جاؤ حضرت بلال پر کہ سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا گیا، گھسیٹا جا رہا ہے، زبان باہر آ گئی، اور حضرت بلال کہتے امیہ جتنی سزائیں دینا ہے تو دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے،
ٹکڑے کر کے بوٹی بوٹی کاٹ دے. ہر بوٹی سے, ہر جسم کے ٹکڑے سے آواز آئے گی, تو یہی آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم نے اپنے نبی کا سچا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہمیں جتنی بھی سزائیں دینا ہے دے دے, مگر ہم سے مذہب اسلام کا دامن نہ چھوٹے گا, قرآن کا دامن نہ چھوٹے گا. حضرات محترم, وہ عاشق شاعر کہتا ہے, مگر آج ہم اور آپ میں اگر کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے تو لوگ ہنستے ہیں, ارے وہ دیکھو بہت بولت رہا ہے جیل میں ڈال دیا. سلمان اظہری صاحب سے ذرا مسٹیک ہوئی تو جیل میں ہے, تو کچھ لوگ کے لڈو پھوٹ رہے ہیں. ارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف جیل میں گئے, وقت پڑا تو یہ جیل جانا بھی سنت ہے, کوئی بڑی بات نہیں. مگر چوری کر کے, کنارہ کر کے, ریزنی کر کے, جوا کھیل کر, شراب کھیل کر نہیں, مذہب اسلام کے لیے, مذہب کے لیے. تو وہ حضرت بلال یا ابھی کوئی عاشق ہو, وہ حق بول دے, اس کے دو جاپڑ کوئی مار دے, تو اسے لوگ چلیے لوگ خواب سمجھتے ہیں, بڑی گری نظر سے دیکھتے ہیں. آج کا معمول میں بالکل کھل کر ایسا کہہ دوں کہ جیسے مان لیجیے روڈوں پر بھیڑ لگی ہے اور ایک عاشق اپنی آستین سمیٹتا ہوا نماز کی طرف آ رہا ہے, تو اسے بھی لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھو یار بہت نمازی بنا, بہت نمازی بنا. ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اللہ خیر کرے. قبر میں جاؤ گے, میدان محشر میں حاضر کیے جاؤ گے. اس لیے تو آج لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مگر شاعر کہتا ہے کہ جب نبی کے عشق میں, نبی کے عشق میں آدمی سرشار ہوتا, محبت کرتا, اور اللہ تعالیٰ جب اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی شہرت کرنا چاہتا, تو لوگ اسے لاکھ حقارت کی نظر سے دیکھیں. مگر اللہ اپنی بارگاہ میں جب قبول کرنا چاہتا ہے تو خوب بھوک بجا کے قبول کرتا ہے. خوب آزمائش سے, جو جنگ لگی ہو اسے جھاڑ پھوڑ کر کے آپ سامان لینا چاہتے ہو, تو کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں, اینٹ اگر خریدیں گے تو دو اینٹیں آپس میں لڑاتے ہو, ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کچی ہے, دوما تو نہیں ہے, پیلا تو نہیں ہے, پکی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اپنا بندہ بنائے گا تو ایسے نہیں بنا لے گا, بہت آپ کی آزمائش ہوگی تب بنائے گا. شاعر کہتا ہے, ایک بار کہتے سبحان اللہ. دنیا حقیر جتنا سمجھتی گئی اسے, سمجھتی گئی اسے, دنیا حقیر جتنا, دنیا حقیر جتنا سمجھتی گئی اسے, بنتا بنتا گیا بلال, بنتا گیا بلال, چہیتا رسول کا, چہیتا رسول کا, بنتا گیا بلال, چہیتا رسول کا, بنتا گیا بلال, چہیتا رسول کا. اور اسی زمین پر رہنے والے سرکار کے امتی کو جیسے کلمہ پڑھنے والے, جو نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, انہیں کا صدقہ کھا رہے ہیں اور انہیں کے نام پہ گر رہا ہے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, اے منکر عجب کھانے گر رہے والے. یا رسول اللہ, آج پوری کائنات پر کوئی ایسا نہیں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کوئی ہو, پوری روئے زمین پر رہنے والے جتنی مخلوق پڑ رہی ہے, سب اگر صدقہ کھا رہی تو پیارے آقا کا کھا رہی. تو اسی زمین پر رہنے والے کچھ تو نمک حلال ہے اور کچھ نمک حرام ہے. شاعر کہتا ہے کچھ ہے نمک حلال کے, کچھ ہے نمک حرام, کچھ ہے نمک, انہیں کی لائی ہوئی نماز پڑھتے ہیں, انہیں کی لائی ہوئی قرآن, انہیں کی لائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں, پھر انہیں کے بارے میں کہتے ہیں نماز میں ان کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی, باطل ہو جائے. ارے وہ نماز کیسے ہو سکتی ہے جو ملی ہو نبی کے در سے, اور وہ نماز کو ہم پڑھیں مگر ان کا نبی کا خیال نہ ہے. ہم تو عاشق یہ کہتے ہیں وہ رکوع بیکار ہے, وہ قیام بیکار ہے, وہ سجدہ بیکار ہے, وہ قعدہ بیکار ہے, وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں نبی کا خیال آئے. نماز تو وہی نماز ہے جس نماز میں نبی کا خیال آئے. ارے نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں, وعلی آل محمد کہتے ہیں, تو نماز میں نبی کا خیال آیا ہے نہیں. اور پھر قیام ملا نبی کے در سے, قرات ملے نبی کے در سے, رکوع ملا نبی کے در سے, سجدہ ملا نبی کے در سے, سب نبی کے در سے, اور پھر وہ ہم نماز پڑھے اور اس میں خیال نبی کا آئے. تو حضرات
हजरात मोहतरम आला हजरत फरमाते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये अदाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और फरमाते आंख वाला तेरे जुबन का तमाशा देखे, दिल देख और को क्या है नजर वो क्या देखे, जो अंधा ही होगा वो क्या देखेगा, देखेगा तो वही आंख वाला देखेगा। तो हजरात मोहतरम शायर कहता है बड़े अच्छे अंदाज में, कुछ है नमक हलाल को, कुछ है नमक हराम, कुछ है नमक हराम, कुछ है नमक हलाल, कुछ है नमक हलाल को, कुछ है नमक हराम। खाते हैं सब हिंदुओं, खाते हैं सब हिंदुओं, सदका रसूल का, सदका रसूल का, खाते हैं सब हिंदुओं, सदका रसूल का, सदका रसूल का। जब आशिक वैसे करनी का जिक्र हुआ, आशिक के साथ हजरत बिलाल का जिक्र हुआ, तो आला हजरत का भी जिक्र होना चाहिए। आला हजरत के नाम पर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रज़ा को हवा, पुकारे रज़ा को हवा। आज अगर आला हजरत का नाम आ जाए तो कुछ लोगों का मुंह बिगड़ जाता है, यार हर जलसे में हर जगह आला हजरत का जिक्र क्यों, आला हजरत का प्रचार क्यों, आला हजरत का तज़किरा क्यों। तो हजरात मोहतरम आज अगर ये महफिल हो रही है तो इस पर भी आला हजरत का एहसान है। शब बारात कर रहे हो, हलवा बना करके खूब खा रहे हो, तो ये आला हजरत का एहसान है। वरना शिर्क और बिदात के इतने फतवे लग गए थे कि हजरात अल्लाह ने करम फरमाया, गौस की अता बनकर, ख्वाजा की करामत बनकर, मसूद गाजी की इनायत बनकर बरेली में अहमद रजा खान आए और अपने कलम को उठाया और फरमा दिया कि किलके रजा है खंजरे, बुखार बल्कबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। हजरात मोहतरम इसलिए वो आला हजरत है, उनका एहसान हम आज भी मानते। आज अगर हमारा घर चल रहा हो या हम दरिया में डूब रहे हो और कोई आकर के हमें निकाल कर बाहर कर दे तो उसका एहसान हम जब तक जिएंगे तब तक मानेंगे। अगर हमारा घर जल रहा हो, चंद लोग आकर के उस घर को बचा ले तो उनका हम एहसान मानेंगे कि भाई ये आगे तो कहा हमारा घर जलने से बच गया। तो ये बताओ हम भी दलदल में फंसे थे तो सुन्नियत का सहारा बनकर, सुन्नियत का अलंबरदार बनकर, सुन्नियत का पेशवा बनकर अल्लाह ने बरेली के अहमद रजा खान को भेजा, जिसने पूरी जिंदगी अपने बाप के बारे में ना लिखा, अपने खानदान के बारे में ना लिखा, अपने बाप दादा बेटों के बारे में ना लिखा, अगर लिखा पूरी जिंदगी तो नबी पाक के बारे में लिखा। कहा गया कि अरे हुजूर जरा इनके बारे में लिख दो, उनके बारे में लिख दो, वो लालपारा के राजा सादत अली हैं, इनके बारे में कुछ कह दो। बड़ा इनाम देते हैं, बड़ा इकराम देते हैं, बड़ा नवाजिश व्यवस्था है। तो आला हजरत फरमाते हैं करो मदहा अहले तुमर रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन ऐसा नहीं है जो रोटी के टुकड़ों पर बेचा जाए, मेरा दीन मुस्तफा जान रहमत दे, मैं तड़का गदा हूं, मैं कर लिखूंगा और आखिरी सांस तक यही कहता रहूंगा कि जान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम जो कुछ भी कहेंगे तो नबी के बारे में कहेंगे, नबी के बारे में कहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुअजिजा बनकर, आका अलैहिस्सलाम के बेशुमार मुअजिजे हैं, उन्हीं में से एक मुअजिजा बनकर आ रहा है। तो शायर कहता है कि आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रज़ा को हवा, पुकारे रज़ा को हवा, आला लक़ब से क्यों ना, आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रज़ा को हवा। दिल में रज़ा के इश्क का, दिल में रज़ा के इश्क का, आला रसूल का, आला रसूल का, दिल में रज़ा के इश्क का, आला रसूल का, आला रसूल का, दिल में रज़ा के इश्क का, आला रसूल का। हज़रात मोहतरम हम और आप सुन्नी हैं और आज फख्र से कहते हैं सुन्नी, तो इस सुन्नियत पर सबसे बड़ा एहसान बरेली के अहमद रजा खान, कोई माने या ना माने, मगर जो सच्चा पक्का सुन्नी होगा, बड़े बड़े सादाते गांव की जबानों से
میں نے سنا، آپ سب نے سنا ہوگا کہ بریلی کے مدرسہ خان کا ہم پر احسان ہے حضرات محترم، اس لیے مسلمانوں ان کا احسان مانو، اور آج رات شب بیداری کے لیے حاضر آئے ہو، پوری رات عہد کر لو کہ ہم شب بیداری کریں گے، عبادت ریاضت میں گزاریں گے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے، حاضر و ناظر سمجھ کر کے اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ استغفار صدق دل سے کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، کیونکہ مسلمانوں تاج شریعت فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ تو جب نبی کے لیے زندگی ہے تو حضرات محترم نبی علیہ السلام کی محبت کیجیے، اے آقا عنایت کیجیے، تو ایسی عنایت ہوئی، ایسی مدد ہوئی، ایسی مدد ہوئی کہ آج گنگوہی قاسم نام ادوی خلیل احمد امبیڈ ہوئی اشرف علی تھانوی کا نام ضلالت سے لیا جاتا ہے، ان کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور بریلی کے حضرت خان کا نام لینے میں ابھی فخر محسوس کر رہا ہے، اور یہی عرب اور عجم میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ڈنکا بنا۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے مدینے والے آقا کا، محبتیں ہیں مدینے والے آقا کی، پیار ہے مدینے والے آقا کا، کہ حضرات ایسا کام بریلی کے احمد اللہ خان نے کیا کہ پورے عرب اور عجم میں انہیں جانا چاہیے۔ آج ہم اور آپ، اور اس پر بھی فخر محسوس کرنا، ہم غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اگر اسے بیس چوراہے پر کوئی سنی کہہ دے تو مسکرا دیتا، کیونکہ ہم سنی ہے نا، ہمیں خوب سنی کہو، خوب سنی کہو، خوب بریلی کہو، مگر ان کو اگر کوئی وہابی کہہ دیتا تو چڑھتے رہے، ہمیں وہابی کیوں کہہ دیا، تبلیغی کیوں کہہ دیا، سلے کلی کیوں کہہ دیا، ارے کیوں سلا کلی بنے ہو، کیوں دو طرفی کی باتیں کر رہے ہو؟ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، دو ناؤ پہ قدم رکھنے والا کبھی نہیں بچا، وہ ڈوب ہی جائے گا، ایک ناؤ پہ قدم رکھو، ادھر کی ادھر کی نہ کرو کہ وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، انہیں بھی دعوتیں کھلاؤ، ان کی بھی دعوتیں کھاؤ، ارے ایسے لوگوں کو جو نبی کا نہیں ہے وہ تمہارا کیا ہو سکتا ہے؟ ارے جب نماز نبی کے در سے، قرآن نبی کے در سے، حدیث نبی کے در سے، اذان نبی کے در سے، نماز روزہ ہر چیز نبی کے در سے، ارے یار جب اس نے نبی کا احسان نہ مانا، نماز میں کہہ دیا کہ نبی کا خیال آ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، چار پیر والے جانور اور بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین، ایسی قوم کو آپ سینے سے لگاتے ہو، ایسی قوم کو آپ دعوتیں کھلاتے ہو، ایسی قوم کے ساتھ آپ دعوتیں کھاتے ہو، یاد رکھنا میدان محشر میں اگر ذرہ برابر ان کی محبت تمہارے دل میں ہے تو انہیں کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر یار غار ابو بکر صدیق کی محبت ہے، عمر فاروق اعظم کی محبت ہے، عثمان غنی کی محبت ہے، علی مولا علی کی محبت ہے، حسن حسین کی محبت ہے، غوث اعظم کی محبت ہے، اجمیر کے خواجہ کی محبت ہے، دورے کے غازی کی محبت ہے، ذاکر پاک کی محبت ہے، اور قلبی کی محبت ہے، اور مقبول اشرف جہانگیر سمانی کی محبت ہے، فیض پاک کی محبت ہے، بریلی کے مولا خان کی محبت ہے، یاد رکھنا کہ ان سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں جہنم میں ڈالے گا۔ اگر جنتی بننا چاہتے ہو ان سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار بات لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا پاک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اللہ والوں کا راستہ لے کر چلو، کوئی دنیا کی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ، جب عقیدہ ایمان تمہارا بچ جائے گا تب نماز ہے، تب روزہ ہے، تب حج ہے، تب زکات ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو حج زکات روزہ نماز کچھ نہیں ہے، سب بیکار، کیونکہ آپ پہلے حد کے دائرے کے اندر آؤ گے، مذہب اسلام کے اندر آؤ گے، جب باؤنڈری کے اندر آ جاؤ گے تب تم پر لاگو ہوگا شریعت کا نیم، اور جب تک آپ باؤنڈری کے باہر ہیں کوئی شریعت کا نظام نہیں، تو جن پر شریعت نہیں ہے وہ نگر نگر ڈگر ڈگر لیے گھوم رہے ہیں، اور ہم اور آپ پر نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اور آپ اسے پیچھے پیچھے چھوڑے گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں آج کی رات عہد کرو، پتہ نہیں کب آپ کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلے جاؤ، آنکھ بند ہو جائے، یہ گھر والے یاد رکھو تمہاری قبر پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ کرنے نہیں جائیں گے۔ آج کتنے لوگ سو رہے ہوں گے، کیا وہ جائیں گے اپنے باپ دادا کی قبر پر، یا گئے ہیں؟ 40 دن تک متواتر بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جاتا۔ مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ، قبر پر جب
जाते हैं तो कब्र में कौन जाएगा? मैं तो कोई आज तक गया ही नहीं।